یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے ہماری ایک بہت پیاری ویور نے جو امریکہ میں مقیم ہے۔ تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ ہے اور میں امریکہ میں رہتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں بہت عرصے تک ٹیکساس میں رہتی تھی۔ وہاں میری زندگی نارمل انسانوں کی طرح تھی۔ میں ایک خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کراچی میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ پھر سائنس میں انٹر کرنے کے بعد میں نیو یارک چلی گئی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے تک کا سفر طے کیا تھا۔ چونکہ میرے باقی رشتہ دار پاکستان میں مقیم تھے اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ اب یہ میری خوش قسمتی کہیں یا کچھ اور کہ میں امریکہ کے آزاد ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں ٹیکساس سے نیو یارک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئی۔ وہاں میں گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس ہاسٹل کے متعلق میں نے لوگوں کی بہت باتیں سن رکھی تھیں۔ لوگ کہتے تھے وہ ہاسٹل آسیب زدہ ہے اور وہاں کسی لڑکی نے پھندا لگا کر خودکشی کی تھی، مگر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو 4 سال میں اس ہاسٹل میں گزار کر آئی، اس عرصے میں وہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ میری گریجویشن مکمل ہونے کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ طے کر دی۔ چونکہ مجھے کوئی پسند نہیں تھا، اس لیے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں میری شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ واشنگٹن شفٹ ہو گئی اور اس کے بعد میرے والدین اپنے آبائی وطن پاکستان واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد سے میں اداس رہنے لگی۔ میرے شوہر ہر طرح میرا خیال رکھتے تھے اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر گھر والوں کو یاد کر کے میں اکثر اداس ہو جاتی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے بآسانی مل بھی نہیں سکتی تھی۔ میری روز بروز بگڑتی حالت نے میرے شوہر کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں چاہ کر بھی ان کی پریشانی کم نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک روز انہوں نے میری کیفیت کا ذکر اپنے ایک قریبی عزیز سے کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پینک اٹیک آتے ہیں، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں پرفضا مقام کی سیر کو جائیں۔ میرے شوہر نے خوشی خوشی اس کے مشورے کو قبول کیا، کیونکہ ان کے لیے میری خوشی اور صحت سے زیادہ کچھ اہم نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً دفتر میں 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ چونکہ وہ عموماً چھٹیاں نہیں کرتے تھے اور شادی کی چھٹیاں پوری ہونے سے پہلے ہی دوبارہ انہوں نے دفتر جوائن کر لیا تھا، اسی لیے ان کی چھٹی کی درخواست قبول کر لی گئی۔ اس روز وہ ذرا جلدی کام سے گھر آ گئے اور اپنے ساتھ بے شمار تحفے لائے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ سب چیزیں خاص طور پر میرے لیے ہی لائے تھے۔ وہ بے شمار جوڑے، خوبصورت سینڈلیں، میک اپ کا سامان اور نہ جانے کیا کیا لے کر آئے تھے۔ وہ ویسے بھی میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور اس روز تو ان کا رویہ دیکھ کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا بھی باہر ہی کھایا۔ جب ہم سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئے تو میرے شوہر نے مجھے محبت سے دیکھ کر کہا، اقصیٰ تم تیاری کر لو، کل ہم 1 ہفتے کی چھٹی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں حیرانی سے بولی، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں ریحان، اور کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی یہ سمجھ لو کہ ہم اپنا ہنی مون گزارنے ایک پرفضا مقام پر جا رہے ہیں۔ اس سے تمہاری طبیعت میں بہت بہتری آئے گی اور تم بہتر محسوس کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے انہیں جواب دیا،
اور اگلی صبح اپنا اور ریحان کا بیگ تیار کر لیا۔ یہاں میں اس جزیرے کا نام نہیں لینا چاہوں گی جہاں ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے تھے، مگر وہیں سے میری زندگی میں بے سکونی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جزیرہ سیر و تفریح کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ وہاں ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ پورا دن تفریح کرنے کے بعد جب میں رات کو سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور بہت سے جنگلی جانور میرے پیچھے پڑے ہیں۔ میں اپنی جان بچا کر اندھا دھند بھاگنے لگی اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں میں نے سمجھا کہ اب میں محفوظ ہوں گی۔ یہ جگہ میرے اپنے گھر جیسی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ میں جنگل سے یہاں کیسے پہنچ گئی۔ بہرحال وہ بس ایک خواب تھا۔ جب میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے وہ خواب اچھی طرح یاد تھا، ایک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کے ساتھ۔ ہوٹل میں اگلی رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو آنکھ لگتے ہی پھر ایک خواب دکھائی دیا۔ میں نے خود کو ایک خوبصورت سے باغ میں دیکھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے پھول توڑنا شروع کر دیے۔ جب میرے پاس کافی پھول جمع ہو گئے تو کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑ لیا اور میری گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری آنکھیں جب ابل کر باہر کو آنے لگیں تو اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جاگنے پر تو میں کافی دیر تک بے دم سی پڑی رہی۔ پھر میں نے دیکھا میں بستر کے بجائے زمین پر پڑی ہوں اور بستر کافی دور ہے اور میری گردن کے گرد واقعی ایک چادر لپٹی ہوئی ہے جسے مروڑ کر پھندا بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں خواب سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ یہاں میں زندگی کے لیے جد و جہد کر رہی تھی اور میں نے چیخ پکار بھی کی تھی، مگر ریحان گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ مگر میرے جگانے پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب ہم نے کمرے کی لائٹ جلا کر دیکھا تو ہمیں کمرے کے قالین پر کسی کے قدموں کے نشانات دکھائی دیے۔ وہ ہم دونوں میں سے کسی کے بھی جوتوں کے نشان نہیں تھے، کیونکہ ان جوتوں کے تلووں کا ڈیزائن بالکل مختلف تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ کھڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اندر سے بند تھی اور اس سے کوئی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی روز میرے شوہر کو میری گردن پر سرخ نشانات دکھائی دیے جو چادر کے نہیں تھے بلکہ کسی کے ہاتھوں اور انگلیوں کے تھے۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہم نے ہوٹل انتظامیہ کو بلا کر ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد ہم نے رات کا باقی حصہ جاگ کر گزارا۔ اگلے روز بھی ہمارا قیام اسی ہوٹل میں تھا، مگر جب سونے کا وقت آیا تو مجھے خوف نے گھیر لیا کہ کہیں کوئی غیبی طاقت آج پھر مجھے سوتے ہوئے پھانسی دینے نہ آ جائے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اب مجھے خوابوں سے بھی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میں نے کہیں پر پڑھ رکھا تھا کہ جسے خواب میں حادثاتی موت آ جائے تو اسے حقیقت میں بھی موت آ جاتی ہے۔ اگلی رات بھی ہمیں جاگ کر ہی گزارنا پڑی اور یوں وہ ہمارا چھٹیوں کا دورہ خراب ہو گیا۔ اور تیسرے دن ہم نے اپنا سامان باندھا اور واپسی کی راہ لی۔ ہمیں اپنے گھر واپس جانے کے لیے رات کی فلائٹ میں سیٹیں ملی تھیں۔ ہماری سیٹیں ٹوائلٹ سے کچھ فاصلے پر تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ شاید ریحان بھی سو گئے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو سیٹ پر نہیں بلکہ ٹوائلٹ میں پایا۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، مگر پھر جب حواس بحال ہوئے اور چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد میں باہر نکلی تب مجھے پتہ چلا کہ میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ٹوائلٹ میں پہنچ گئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نیند میں چل کر وہاں تک گئی ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نیند میں اتنی دور تک چلتی گئی اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا
کہ ٹوائلٹ کس طرف ہے، تو آخر ٹوائلٹ تک میری رہنمائی کس نے کی؟ میرے شوہر کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر واپس آ کر میرے ساتھ چند ماہ بعد پھر ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ہم ایک قریبی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے کہ وہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے پھر میری آنکھ لگ گئی اور نہ جانے میں کتنی دیر تک سوئی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ٹوائلٹ میں پایا۔ اس تقریب میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے واش روم میں پہنچ گئے تھے۔ میری شکل دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ پھر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ثابت ہو چکا تھا کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، مگر یہ بات پریشان کن تھی کہ مجھے ٹوائلٹ کا راستہ کس نے بتایا، جبکہ مجھے تو اس ہال کے واش روم کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں واش رومز کس طرف ہیں۔ پھر میں نیند میں چلتے ہوئے واش روم کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات میرے شوہر کی بھی سمجھ سے بالاتر تھی۔ بعد میں ہم نے ایک ماہر نفسیات سے ملاقات کی تو اس نے حالات اور واقعات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بدروح بھی ہے جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس نے 2 مرتبہ میری واش روم تک رہنمائی کی، اور اسی نے ہوٹل میں مجھے پھندا لگا کر پھانسی دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس ماہر نفسیات نے میرے لیے کوئی دوا وغیرہ تجویز نہیں کی، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد کتنے عرصے تک میں سونے سے ڈرتی رہی، مگر اب میری زندگی معمول پر آ گئی ہے اور میں ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ وہ کون تھا جو مجھے نیند میں قتل کرنے آیا تھا، مگر میں اس سے زیادہ نہیں سوچ پاتی، کیونکہ ناگہانی مصیبتوں کو یاد کرنا مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میں یہی سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی کی حفاظت کی، اس کے لیے میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سو ویورز، یہ تھی اقصیٰ کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی آپ بیتی ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔